بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 21۔ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے 8 چیزوں کا جاننا ضروری تھا، جن میں 3 چیزوں پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ترتیب نزولی کے بارے میں علم ہو، صورتوں کے ناموں کے بارے میں علم ہو، اور صورت کا پہلی والی صورت اور بعد والی صورت کے ساتھ تعلق، ربط اور جوڑ معلوم۔ چوتھی چیز ہے صورت کا مرکزی اور بنیادی مضمون کیا ہے۔ اسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ صورت کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں صورت کا عنوان کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، دعوی صورت کہیے، بنیادی مرکزی مضمون کہیے، عنوان صورت کہیے، مقصد صورت کہیے۔ اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک صورت کے اندر بعض دفعہ کئی مسائل اور احکام ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، مگر اس صورت کا ایک مرکزی دعویٰ اور مضمون ایسا ہوتا ہے جس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، اور باقی وہ احکام اور مسائل اور باقی چھوٹی چھوٹے جو مضامین ہیں وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے جس طریقے سے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے تو جڑ اس کی بنیاد ہے، اس جڑ کا اثر تمام شاخوں اور ٹہنیوں اور پتوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح صورت کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اس کا ذیلی مسائل اور احکام کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ اس صورت کا مرکزی دعویٰ اور مضمون جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا اور اکیلی ہے، ذات میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور صفات میں بھی۔ ہوں اللہ احد میں ذات کی طرف اشارہ ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہونا، اس کی اولاد کا نہ ہونا، وہ کسی کی اولاد کا نہ ہونا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ صفات ہے۔ تو سورہ اخلاص کا عنوان مرکزی توحید ذات اور صفات ہے۔ سورۃ الکافرون ہے، اس کا بھی مرکزی مقصود وہ توحید ہے، لیکن توحید فی العبادت ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اور بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ اس لیے سورہ کافرون کے اندر یہ ممانعت کر دی گئی کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سورہ کافرون کا گویا کہ مرکزی مضمون یہ ہوا توحید فی العبادت۔ سورۃ النحل کا مرکزی مضمون نعمتوں کی گنتی اور شمار ہے۔ سورہ عنکبوت کا مرکزی مضمون فتنے کے بارے میں بات ہے۔ سورہ کہف کا مرکزی مضمون ابتلاء اور آزمائش ہے۔ یہ مرکزی مضمون ہے، ابتلاء اور آزمائش۔ اسی پر پھر آگے واقعات بیان کیے، جیسے اصحاب کہف کا، ان کی ابتلاء اور آزمائش کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو 2 ساتھی تھے جن کے باغ کا ذکر ہے، اس میں ابتلاء کا ذکر تھا۔ چلتے جائیے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات، اس میں ابتلاء کا ذکر ہے، اور ذی القرنین کے سفر میں۔ تو یہ تمام جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، ایک مرکزی نقطے اور موضوع جو کہ ابتلاء اور آزمائش ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی کی مختلف یہ صورتیں ہیں، مثالیں ہیں۔ اور یہ جو صورت کا مضمون ہوتا ہے اس کا تعلق تدبر سے ہے، جو پورے قرآن مجید کی پوری اس صورت کو انسان بار بار غور سے پڑھے اور فکر کرے ان اصول کے تحت، تو وہ قرآن کے اس صورت کے مرکزی مضمون تک رسائی حاصل کر لے گا۔ بعض دفعہ صورت کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، عام آدمی بھی اس کو جان لیتا ہے، اور اس کی طرف صورت کے شروع ہی میں اشارہ ہوتا ہے۔
مثلا سورۃ القیامہ ہے، شروع میں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو وہیں سے پتہ چل کے کہ اس صورت میں قیامت کا بیان ہوگا۔ سورۃ الواقعہ میں ایسا ہی ہے، سورۃ حاقہ میں ایسا ہی ہے۔ بہرحال چوتھی چیز یہ ہوئی کہ سورت کا مرکزی دعویٰ اور مرکزی مضمون کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے کہ سورت کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہو گیا نا مرکزی دعویٰ، مرکزی مضمون، اس مرکزی مضمون سے پھر شاخوں کی طرح کچھ ذیلی مضامین نکلتے ہیں، یعنی اس مرکزی مضمون کی پھر آگے تقسیم ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے کہا کہ کسی صورت کا مرکزی مضمون اور مرکزی دعویٰ توحید ہے، پھر آگے توحید کی قسمیں ہیں، توحید فی الخلق ہے، توحید فی العلم ہے، توحید فی القدرت ہے، توحید فی الذات ہے، فی الصفات ہے، بہت ساری قسمیں۔ تو یہ مضامین صورت کہلاتے ہیں۔ صورت کے ذیلی مضامین، مرکزی مضمون کی آگے جو حصوں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، پھر ان حصوں کی آگے ابواب کی طرف، پھر ان ابواب کی آگے فصول کی طرف، فصلوں کی طرف، یوں گویا کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ ایک صورت کا مرکزی دعویٰ ہو گیا، اس کے بعد اس صورت کے اس دعوے کے اوپر دلائل کتنے ہیں یہ گویا کہ ذیلی اس میں آ جاتے ہیں مضامین کے اندر۔ پھر وہ دلائل کون سے ہیں، عقلی ہیں یا دلائل نقلی ہیں؟ نقلی کا مطلب قرآن و سنت سے منقول ہے، یہ وہ اصلی کے مقابلے میں نقلی نہیں ہے۔ دلائل انفسی ہیں، انسان اپنی ذات میں غور کر کے، یا دلائل آفاقی ہیں جو اطراف عالم میں قدرت کی نشانیوں کی صورت میں بکھرے پڑے ہیں، وہ ہیں۔ صورت میں اتنی بشارتیں ہیں، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ جھڑکیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، اتنے وعدے ہیں، اتنی وعیدیں ہیں، اس صورت میں فلاں فلاں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ ذیلی مضامین کے اندر آتی ہیں۔ ان سے صورت کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے کہ صورت میں کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلی صورت نازل ہوئی، سورہ بقرہ۔ تو اب اس کے اندر قواعد تقوی کا بیان ہے، تقوی کے قواعد کا، تقوی کیسے آتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اور کیا صفات ہیں۔ اسی لیے صورت کے اندر پھر اگر آپ اس کی تفصیل دیکھتے جائیں گے تو اس میں پھر عبادات، اس میں عادات، معاملات، اس کے اندر جرائم کے بارے میں بھی بیان ہے، حفاظت دین، حفاظت نفس، حفاظت عقل، حفاظت نسل، حفاظت مال، ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ جب انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ہم اس کی طرف آئیں گے، اس کے مضامین کی طرف تفصیل کے ساتھ، تو آپ کو انشاءاللہ پھر وہ بتا دیں گے کہاں کہاں پہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو اسی اصول کے تحت پھر ذیلی مضامین سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ غور کریں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر ان کے خلیفہ بننے کا ذکر ہے، پھر جنت سے ان کے نکلنے کا ذکر ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، پھر بنی اسرائیل کا اپنے نبیوں کی نافرمانی کا بیان ہے، اور پھر ان یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کا بیان ہے، اس کے بعد پھر قبلے کی تبدیلی کا بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ تعمیر کرنے کا ذکر ہے، پھر آگے چل کے نیکی اور اس کی تعریف اور اس کی صورتیں ان کا بیان ہے، پھر قصاص، وصیت، روزہ، جہاد، حج، یہ سب کچھ
معاملات، معاشرت، سب کچھ پہ سورہ بقرہ کے اندر 286 آیات میں یہ پھر تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ سب سورت کے ذیلی مضامین کہلاتے ہیں. مرکزی دعویٰ جو ہے وہ سورت کا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کے تحت پھر آگے چل کے مضامین سورت بڑھتے ہیں. یہ پانچویں چیز ہے جس کا جاننا ضروری ہے. اور چھٹی چیز وہ ہے سورت کا خلاصہ. بنیادی مضمون کا بھی پتہ چل گیا کہ اس سورت کا یہ مضمون اور دعویٰ ہے، اور اس سورت کے اندر اتنے ذیلی مضامین ہیں. اس کے بعد شارٹ کٹ چند الفاظ کے اندر سورت کا خلاصہ معلوم ہو. اور خلاصہ جو ہوتا ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نچوڑ ہوتا ہے پوری سورت کا، اور 2-4 الفاظ کے اندر آپ پوری سورت کو آسان ترین انداز میں اجمال کے ساتھ بیان کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر جب اس کی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی بنیاد پر آپ اس کو پھیلاتے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ ہے مثال کے طور پر 286 آیات پر مشتمل ہے، قرآن کی سب سے لمبی اور بڑی سورت. ہم ان تینوں آج کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورت کا جو مرکزی مضمون ہے سورہ بقرہ کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دونوں شاخوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو جو اللہ نے ہدایت دی تھی اس کا بیان ہے. اور ساتھ اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کی تفصیل ہے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا. یہ مرکزی مضمون ہے، اس ہدایت کا بیان جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو دی گئی. باقی اس کے بعد پھر مرکزیلی مضامین بہت سارے آ گئے جیسے میں نے عرض کیا ابھی پہلے. ہم اس سورت بقرہ کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں مثلا کہ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں. ہم کہتے ہیں جی اس جو مضمون اس میں بیان کیا گیا اس کے 3 جز ہیں، 3 حصے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید بیان کی، اللہ کی طرف سے ہدایت، اس ہدایت پر مخاطب کا جو مخاطبین تھے ان کا رد عمل، اور پھر اللہ کا وہ قانون اور منصوبہ جس کے تحت دنیا بسا کر انسانوں کو اختیار اور آزادی کی نعمت دی گئی، اس کا بیان ہے. یہ ایک تمہید تھی. سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے 121 تک پہلا جز اور پہلا حصہ ہے. اس حصے میں اس چیز کا بیان ہے کہ نزول قرآن سے پہلے یہود کو ہدایت عطا کی گئی، ان کا اس ہدایت کے ساتھ کیا رویہ رہا، ان میں کون سی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ منصب امامت سے معزول کر دیے گئے اور ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی. یہ ہے پہلا جز آیت 40 سے 121 تک. 40 سے پہلے تمہید ہے. پھر دوسرا حصہ آیت 122 سے 162 تک ہے. اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ یہود پر اللہ نے غضب اور فقر نازل کیا، ان سے منصب امامت لے کر ایک نئی امت کو دے دیا جو بنی اسماعیل تھی، اور اس نئی امت کو جو اللہ نے منصب امامت دیا اس کی ایک بڑی علامت وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کا بدل جانا، پھر جانا. بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس سے چونکہ امامت ہی بدل گئی تو موضع امامت کا مقام بھی بدل گیا. بنی اسماعیل کو ایک نیا قبلہ دے دیا گیا. تیسرے حصے کا بیان 163 نمبر آیت سے 283 تک ہے.
اس حصے میں تفصیل کے ساتھ اس نئی امت بنی اسماعیل ان کی ذمہ داریوں کا بیان ہے. تو دیکھیں آپ، ہم نے پورے سورہ بقرہ کو چند جملوں میں، کہ پہلے جز کے اندر آیت 40 سے 121 تک یہود کو جو ہدایت ملی گئی اور امامت ملی، اس پر ان کا کیا طرز عمل رہا، اس کا بیان ہے. اور جب وہ نااہل قرار ہوئے تو ان سے امامت لے لی گئی اور نئی امت کو دی گئی بنی اسماعیل کو، اس کا بیان آیت 122 سے 162 تک. اور تیسرا حصہ 163 سے 283 تک، جو آخر کی 3 آیات چھوڑ کر، اس میں اس نئی امت اور جو نئی امامت جن کو ملی ہے ان کی ذمہ داریوں کا بیان. تو یہ ہوا صورت کا خلاصہ اور نچوڑ. ہم 2-3 لفظوں کے اندر اس کو بیان کر سکتے ہیں. بہرحال صورت کا مرکزی مضمون، ذیلی مضامین اور صورت کا خلاصہ، 3 چیزیں یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہیں صورت کو سمجھنے کے لیے.